السلام علیکم پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی تو بھائی چلتے ہیں ہم اپنی ایک نئی ویڈیو کی طرف، اور اس کا ٹاپک یہ ہے کہ جناب والا ہم کاروبار کیسے کریں، یا ہمیں کاروبار کون سا کرنا چاہیے، تو یا ہمیں کاروبار کس طرح کرنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو کاروبار کی ریلیٹڈ جو آپ بھائیوں کے کوسچنز ہیں اس پہ میں بات کروں گا، یا ہم کاروبار کر لیتے ہیں اور کاروبار میں ہم کامیاب کیسے ہیں۔ تو مقصد ہے میرا آپ لوگوں کو کسی بھی کام میں، کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی راستے میں، کسی بھی اوور آل جتنی پوزیشنیں لے لیں آپ، اس میں میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو کامیاب کروانا، کہ ہم کامیاب کیسے ہوں یا ہم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے، کامیاب ہونے کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، ناکام ہونے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اگر ہم ایک بار کامیاب ہو جائیں یا ناکام ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جتنی کہ یہ صورت حال ہے اس کو مد نظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو جو نئے بھائی آئے ہیں ان کو میں ایک جو ہے درخواست کروں گا، میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ ہم کون سا کاروبار کریں۔ سب سے پہلا کوسچنز لوگوں کا یہی ہوگا کہ ہم کون سا کاروبار کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کے لیے ایک مفید ان کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس چیز کو چیک کریں کہ آپ کے پاس جو رقم ہے وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے کاروبار کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک بہت بڑے کاروبار ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ہوتا ہے بزنس، چھوٹے موٹے بہت سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے پاس رقم کتنی ہے، آپ کتنا لمبا کاروبار، کتنا بڑا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کہ چھوٹا کاروبار، چھوٹا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، یا کہ آپ بڑا پراپرٹی ڈیلر یا مطلب اس سے بھی آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا ڈیسائیڈ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ میرے پاس رقم کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں کتنا بڑا کاروبار کر سکتا ہوں۔ جب آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس مطلب فرض کیا آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپے سے جو آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں گے، وہ ظاہری بات ہے کوئی بڑا بزنس، کوئی بڑا کاروبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک چھوٹا سا کاروبار ہوگا۔ تو جب آپ ایک چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرض کیا آپ دیہات میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں، اس کے بعد پیسوں کے بعد آپ اس چیز کو جناب والا سوچیں۔ فرض کیا کہ اگر آپ کسی دیہات میں رہتے ہیں، مطلب کہ چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، گاؤں ہے، وہاں پہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ سب سے پہلے اس چیز کو چیک کریں کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے اس ایریا میں کس چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے علاقے ایریا والے لوگوں کو اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے، اور یہ دور دراز مطلب کہ یہ شہر سے خرید کر لاتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ چیک کریں، اور یہ میں 1,00,000 روپے سے اس چیز کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں، اس چیز کا جو ایک ارینجمنٹ ہے وہ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ چیز آپ جناب والا جو وہ لوگ بازار سے یا شہر سے خرید کر لاتے ہیں، اگر آپ وہی چیز جو آپ کے علاقے والوں کو چاہیے ہوگی، آپ اسی علاقے میں اس کی کوئی شاپ بنا لیں گے، کوئی دکان یا کوئی سٹالز وغیرہ لگا لیں گے، یا جس طرح بھی ہے آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ جب آپ وہ چیز ان کو گھر میں ایک قسم کی مہیا کریں گے، یعنی کہ اپنے اس ایریا میں مہیا کریں گے، اویلیبل ہوگی، تو وہ لوگ جو بازار سے، جو شہر سے خرید کر لاتے ہیں، وہ لوگ ایٹومیٹکلی آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے ہی لیں گے۔ چاہے شہر کی نسبت آپ کچھ اس کا ریٹ بڑھا بھی دو، تو یہ میرا آئیڈیا ہے کہ وہ لوگ پھر بھی آپ سے ہی چیز خریدیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اس چیز کو، میرے علاقے میں ضروریات کس چیز کی ہے اور کمی کس چیز کی ہے، کہ وہ چیز یہاں سے نہیں ملتی، اور اس چیز کی ہمارے لوگوں کو ضروریات بھی کچھ زیادہ ہے۔ تو جب آپ ان کو گھر پہ یہ چیز اویلیبل کر کے دیں گے تو تب وہ چیز آپ سے ہی خریدیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا جو اخلاق ہے، فرض کیا کہ آپ کی شاپ ہے، ساتھ میں کسی اور کی بھی شاپ ہے، سیم شاپس ہیں، مطلب آپ کے پاس بھی وہی مٹیریل ہے، دوسرے دوست کے ساتھ بھی وہی مٹیریل ہے، تیسرے کے ساتھ بھی وہی مٹیریل ہے، تو مطلب 3-4 دکانیں ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس رش لگا رہے، میرے پاس لوگ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ میں یہ سیل کروں۔ ہر کسی کی یہ سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرنے والا شخص ہوتا ہے، چاہیے اس کی چھوٹی سی ریڑھی بھی کیوں نہ، اس نے چوک میں، بازار میں، کسی گلی کوچے میں اس نے ایک چھوٹی سی ریڑھی ہی کیوں نہ لگائی ہوئی، اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی گاہک ہیں، جتنے بھی لینے والے کسٹمر ہیں، وہ میرے پاس ہی آئے، میں ہی ان کو جناب والا کہ وہ پرووائڈ کروں، میں ہی ان کو ہر چیز سیل کروں، میری سب سے زیادہ یعنی کہ سیل ہو۔ تو زیادہ سیل یا یہ سارا کچھ کام کرنے کے لیے، زیادہ گاہک اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آپ کی جو چیز ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ جو آپ کی چیز ہے، جو آپ چیز بیچ رہے ہیں، اس کی کوالٹی جو دوسری شاپس ہیں ان سے اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرض کی کوالٹی سیم ہی ہے، مطلب وہ بھی، ان کے پاس بھی اچھی کوالٹی ہے، آپ کے پاس بھی اچھی کوالٹی ہے، تو پھر کیا کریں ہم، کوالٹی تو سب کے پاس ایک جیسی ہے۔ تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کی ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کا رویہ ہے، مطلب اپنے کسٹمر کے ساتھ، اس کو بڑھا دیں، جس طرح کہ دوسرے لوگوں کا ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنا اخلاق، جی بھائی جان، پیارے، مٹھو میاں، یعنی کہ آپ بہت مٹھاس سے جب بولیں گے نا تو کسٹمر کو آپ متاثر کریں گے اپنی زبان سے، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنے محبت سے، تو تب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یقیناً آئیں گے، ٹھیک ہے۔
जब दूसरा थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल करेगा, आप उसको पानी पिलाएंगे, गर्मी है उसकी थोड़ी सी मतलब उसको प्रोटोकॉल देंगे। जब आप उसको अपने कस्टमर को एक प्रोटोकॉल देंगे तो तब वो खुद ब खुद आपकी तरफ खुद भी आएगा। जब वापस जाएगा तो और लोगों को, जब उसने नेक्स्ट कोई सामान खरीदना हो, उनको भी लेकर वो आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप अपने कस्टमर को मुतवज्जा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक कारोबार करने की ये भी एक बहुत बड़ा राज है, एक बहुत बड़ी वजह। हर बंदा कारोबार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों ये कहते हैं कि ये सब कुछ भी उनमें मौजूद है, तो आप यानी कि जो जहाँ पे आप 10 रुपये बचा रहे हैं अपनी, वहाँ पे आप अगर दूसरे जो हैं आपके साथ डीलर्स हैं, उनकी निस्बत अगर आप 10 की बजाय अगर आप 8 रुपये कमा लें, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। यानी कि जो जायज़ मुनाफा है आप वो कमा लें, नाजायज़ ना कमाएं। यानी कि अपने जो आपके जो कस्टमर हैं, जो आप कोई चीज़ खरीदने के लिए आते हैं, उनको आप मुकम्मल रियायत दें। ठीक है, और अच्छे तरीके से उनको जनाब वाला की गाइड करें। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वो चीज़ खरीदें, वो बिज़नेस स्टार्ट करें जिसकी आपके इलाका में मांग हो। ठीक है, फ़र्ज़ किया अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि पहले भी अपने इलाका में, एरिया में, बाज़ार मार्केट में चल रहा है, तो पहले से भी कोई मसला नहीं है। आप फिर अपना अखलाक इतना बेहतर करें कि लोग खुद आपके पास आएँ। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप जो आपके पास जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर सब कुछ सेम है तो फिर आप कीमत जो है ना, कि वो थोड़ी सी दूसरे जो दुकानदार है उनकी निस्बत आप थोड़ी सी डाउन करेंगे। जब आप कीमत थोड़ी सी डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कारोबार जो है ना कि वो ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने 3-4 बताई, ये हर चीज़ हर एक जनाबे वाला डीलर के पास नहीं होती। ठीक है, इखलाक हर डीलर के पास नहीं होता, क्वालिटी हर डीलर के पास नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला जो रियायत है, जो फैसिलिटीज़ है, वो हर डीलर अपने कस्टमर को नहीं दे सकता। उसके बाद जनाबे वाला हर डीलर अपना जो उसका एक ग्राहक होता है उसको वो वाला प्रोटोकॉल नहीं दे सकता जो कि हर किसी को देना चाहिए। तो जब आप ये सारा कुछ अपने कस्टमर को देंगे, तो मैं ये नहीं करता कि फिर भी वो कस्टमर आपके पास ना आए, बल्कि वो फिर ज़रूर आप लोगों के पास आएगा। ये था जनाबे वाला देहातों का कारोबार। अब थोड़ा सा चलते हैं शहर में। तो शहर में भी ये सेम ही कंडीशन चलेगी कि वहाँ पे भी अगर आपकी गली में या मोहल्ले में या कहीं पे भी आपने रेडी लगानी है, छोटा मोटा कारोबार करना, तो आप ये कोशिश करें कि हमारे गली मल्लों वालों को या हमारे इलाका वालों को या हमारे जनाब जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ की कमी है और ज़रूरियात भी है इन लोगों को। ये नहीं कि उनकी ज़रूरियात ना हो और आप उस चीज़ का स्टॉल लगा लें, तो फिर वो कैसे बिकेगा। आप इस चीज़ को चेक करें, कमी भी है और ज़रूरियात भी है। जब ज़रूरियात भी होगी और उस चीज़ की कमी भी होगी, वो दूर से खरीद कर लाएंगे, तो जब आप उनको ये चीज़ अपने गली में, अपने घर में अवेलेबल करके देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, आपसे खरीदेंगे। ठीक है, चाहिए उनको बाजार से या दूसरे शहर से उनको थोड़ा सा रियायत से मिलेगा, आपके साथ थोड़ा महंगा मिलेगा, तो फिर भी वो आपसे ही खरीदेंगे। बाकी कंडीशन आपने भी सेम मतलब वही करनी है कि अपना इखलाक बेहतर करना है। क्वालिटीज़ बच के आप फ्रूट की रेडी लगाते हैं, फ्रूट अच्छा होना चाहिए, चाहे 5 या 10 रुपए महंगा भी हो दूसरे लोगों से, तो वो लोग आपसे ही खरीद लेंगे। ठीक है, ये ना हो कि आप मिक्सिंग करके खड़े हो, किसी को कुछ किसी को कुछ, रेट आप फिक्स कर दें। ठीक है, और दूसरों से अच्छी चीज़ है तो फिर अच्छा रेट होगा, जारी बात है। अगर आप दूसरों से थोड़ा सा रेट कम भी कर दें तो फिर भी कोई मसला नहीं। तो इस तरह से आप अपना कारोबार शहर में भी कर सकते हैं, देहात में भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो छोटा बड़ा कारोबार वाला मसला है वो आपकी मनी पे डिपेंड करता है, आपकी रकम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी रकम है, आप कितनी रकम खर्च कर सकते हैं। वो जितनी रकम आप खर्च करेंगे आपका कारोबार उतना यानी कि ज़्यादा ना वसी होगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं जी। तो इस वीडियो के लिए अपने प्यारे बदर भाई को इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।